اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ والصلاة والسلام والتحية والكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض صلاة الرحمة عليه سورہ فاتحہ کی درخواست کی منتظمین سید رضا علی کے تمام مرحومین کے لیے اور حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے اور تمام شہداء ملت جعفری کے لیے الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگوں نے مریضوں کے لیے التماس سے دعا کی ہے. تمام حاضرین کے تمام مریضوں کے لیے، مریضان مخصوص کے لیے جلد صحت یابی کے لیے. ایک مؤمن ہیں جن کو کینسر ہو گیا ہے، نام جاوید عباس ہے. ایک اور مؤمنہ ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کافی سخت مریض ہیں. اور بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. ان سب کی جلد شفا یابی کے لیے باوجہ بلند صلوات. ایک خاص طور سے صحت یابی کے لیے بابا زیادہ صلاۃ پڑھیں گے مولانا جناب حجت الاسلام المسلمین مولانا موسیٰ بیگ نجفی صاحب جو کافی علیل ہیں، ان کے لیے اور یہاں پہ سب موجود ہیں، ان کے لیے بابا سے بلند صلوات. موضوع ہمارا قرآن و اہل بیت ہے اور اس موضوع کے عنوان سے آپ کی خدمت میں یہ آج چھٹی مجلس ہے. 2 مجالس باقی ہیں، اس کے بعد یہ سلسلہ مجالس اپنے اختتام پہ پہنچے گا. یہ 8 مجالس جن کے لیے میں حاضر ہوا مؤمنین سے تاکہ کچھ کلام کر سکیں اس موضوع پہ. قرآن اور اہل بیت. قرآن ہر طرح سے ہر عیب سے محفوظ ہے، اہل بیت ہر عیب سے معصوم ہے، اور دونوں کی عظمتیں بہت بلند ہیں. قرآن پاک ہے، اس طرح سے پاک ہے، اتنا پاک ہے کہ بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہے. اور اہل بیت علیہ السلام اتنے پاک ہیں کہ رجس پہنچتا نہیں ہے. ایک کو ظاہری لمس بھی جائز نہیں ہے، دوسرے کو پہنچنا ناممکن ہے. تو دونوں پاک ہیں، تطہیر ہیں، بالکل آیت تطہیر کا مصداق ہیں اہل بیت علیہ السلام. تو حضرات دونوں ہر زمانے کے لیے ہیں، دونوں لازوال ہیں، ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے. قرآن ہر دور کے لیے، ہر نبی کا معجزہ ان کے دور کے لیے تھا، ان کے وقت کے لیے تھا. جب وہ نبی چلے گئے ان کا معجزہ ان کے ساتھ ختم ہو گیا. پیغمبر اسلام کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اور جس کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے ان کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے. تو پیغمبر اسلام کی نبوت قیامت تک کے لیے، اس لیے آپ کا معجزہ بھی قیامت تک باقی رہے گا، جاری رہے گا.
اور یہ لازوال معجزہ ہے. توجہ ہے مجمع کی؟ 1400 سال پہلے آیا ہے لیکن لازوال ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے آیا. تو ایسا معجزہ ہے حضرات. ہر نبی کو، میں نے اس دن ظاہراً پہلی مجلس کے اندر ایک جملہ عرض کیا تھا، اس کو صرف جلدی سے تیزی سے پیش کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہر نبی کا معجزہ ان کے دور کی ضروریات کے مطابق تھا. ہر نبی کا معجزہ دور کی. جناب موسیٰ کے دور میں سحر کا، جادو کا عروج تھا. آج عروج نہیں ہے، تو جادو ٹونے کے پیچھے مت جائیے گا. جب قرآن اور اہل بیت موجود ہو تو پھر تعویذ گنڈے کی ضرورت کیا ہے؟ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. قرآن ہمارے پاس موجود ہے، قرآن بھی لازوال ہے، قرآن میں ہر چیز کا نسخہ موجود ہے، علاج موجود ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے پاس بھی. تو قرآن سے تمسک رکھیے، اہل بیت سے توسل رکھیے. ایک سے تمسک رکھیں، دوسرے سے توسل رکھیں. جب اتنا بڑا اللہ نے وسیلہ قرار دے دیا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. 5واں سورہ 35ویں آیت ہے. اے ایمان والو، متقی بنو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ کہہ رہا ہے وابتغوا اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی، اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو. حضرت اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے خود سے وسیلے بنا دیے ہیں. دیکھیں قرآن میں بھی ایک آیت ہے، میں پیش کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہوں گا. موضوع قرآن و اہل بیت کے ذہن میں صرف ایک جملہ صرف ذہن میں اچانک آیا تو اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام سے بہت. دیکھیں قرآن کے اندر بہت سے اللہ نے ذکر کیے ہیں آیات، اور یہاں تک ذکر کیا ہے کہ اگر کافروں سے بھی، میرے حبیب اگر مشرکوں سے بھی پوچھو گے نا کہ یہ بت کیا ہیں، تو یہ نہیں کہیں گے یہ خدا ہیں، تو کہیں گے یہ بت اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. اور بہت سے آج مسلمان ہمیں بھی تہمت لگاتے ہیں تم نے جو ہے شرک شروع کر دیا ہے. توجہ ہے؟ وسیلے بنا لیے ہیں. حضرات توجہ چاہوں گا اس جملے کی طرف. دیکھیں وسیلے کے سب قائل ہیں، مومن بھی قائل ہیں، مشرک بھی قائل ہیں، لیکن ایک فرق کے ساتھ، وہ خود ساختہ وسیلوں کے قائل ہیں اور ہم خدا ساختہ وسیلوں کے قائل. دیکھیں کچھ خود بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارہ یہ میں نے وسیلہ بنا لیا، اسے مان لے. وہ کہتے ہیں ہم نے بت بنا لیا تو اس کو وسیلہ مان لے. خدا کہتا ہے نہیں، اپنے وسیلے مت بناؤ، جنہیں میں بنا کے بھیجوں انہیں مانو. تو حضرات اللہ نے جنہیں بنا کے بھیجا ہم انہیں مانتے ہیں. توجہ ہے کہ میرے ساتھ؟ تو توجہ میرے ساتھ دیکھیں کہ حضرات سب کی توجہ ہو. تو اہل بیت علیہ السلام، تو حضرات ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ معجزات دے کے بھیجتا رہا. جناب موسیٰ کے دور کے اندر تو حضرات یہ آج کل جو آپ کے ہیں بہت زیادہ جگہ جگہ، مجھے پاکستان میں کراچی گیا، وہاں پہ اسلام آباد، اب یہاں لاہور میں جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہوتا ہے فلاں عامل، فلاں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اور خدا نہ خواستہ کہ مومنین بھی اس طرف رجحان رکھتے ہوں کہ یہ ان کے پیچھے ان کے چکروں میں مت پڑیں کہ اب آپ حضرات جو ہیں وہ تعویذ گنڈوں کے اندر، جادو ٹونے کے اندر. حضرات یہ نہیں، ہمارے پاس قرآن و اہل بیت موجود ہے. تو آپ کے پاس قرآن موجود ہے. ایک تو اولاً ان چیزوں میں جانا نہیں چاہیے. جادو ٹونے میں اور جو جاتے ہیں تو انسان کوشش کرے کہ انہی کے ذریعے علاج ہو، قرآن اور اہل بیت کے ذریعے علاج ہو. پریشانوں کے سن رہے ہیں، دونوں نے بتایا ہے کہ اگر ہو تو قرآن اور اہل بیت کی طرف توسل بھی، تمسک رکھو، توسل رکھو. انہی کے پاس حل ہے. نہیں سمجھا پایا شاید. انہی کے پاس حل ہے. قرآن کے اندر ایسی آیات موجود ہیں حضرات. یہاں تک جب کسی نے کہا نا، چھٹے امام سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر اسلام پہ جادو کا اثر ہو گیا تھا، کہا اگر اللہ کسی جادوگر کو اپنے نبی پہ مسلط کر دے تو وہ نمائندہ الہی کیسا ہے نبی؟ نہیں میں جملہ کہہ گیا ہوں، بہت پریشان ہو کے نہ سنیں کہ اگر اللہ کے نمائندے پہ جادو کا اثر ہو جائے تو پھر وہ نمائندہ الہی کیسا ہے؟ اللہ کا نبی کیسا ہوا جس پہ جادوگر مسلط ہو جائے؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. اگر جادوگر کسی نبی پہ مسلط ہو جائے پھر وہ نبی نہیں ہے. کہ انبیاء پہ، ائمہ پہ، کہ انبیاء اور ائمہ دور، کہ ان کے ماننے والوں پہ. کبھی کسی کی سبیل نہیں ہوتی ہے کہ صرف اپنی واجبات ادا کرو، قرآن سے متمسک رہو کہ اہل بیت کو مانو گے تو کبھی بھی ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا. کہا اگر ہو جائے تو کہا کہ آیت الکرسی موجود ہے، اہل بیت موجود ہیں، ان کی اتنی دعائیں موجود ہیں، نہ جانے نعت کتنی نعتیں لی، پتہ نہیں 85 چیزیں ائمہ علیہ السلام نے لکھوا رکھی ہیں، نہ جانے کہاں کہاں پھرتے رہتے ہیں. جب بھی قرآن و اہل بیت کے چھوڑو گے پھر در بدر کے ٹھوکرے کھاؤ گے.
دونوں کے ہمیشہ ساتھ رہیں، متمسک رہیں، کبھی بھی ان چیزوں کے اندر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے بات کو پہنچا دیا حضرات، سب کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ اب ہر نبی کا جیسا دور تھا ویسی اللہ ان کو معجزات دیتا رہا۔ جناب موسیٰ کے دور میں سحر کا، جادو کا دور تھا تو اللہ نے ان کو معجزات دیے۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا دور تھا۔ جناب ختم مرتبت کے زمانے میں عربوں کو دو باتوں پہ ناز تھا نا، ایک اپنی زبان پہ، دوسرا اپنی تلوار پہ۔ تو ان کی زبان کا جواب پہنچ گئے لوگ، ان کی زبان کا جواب قرآن تھا، تلوار کا جواب علی۔ حضرات یہ قرآن و اہل بیت دونوں اللہ کی طرف سے آئے، ہر چیز کا جواب ہے۔ قرآن کے اندر ہر چیز کا جواب ہے، اہل بیت کے اندر ہر چیز کا جواب ہے۔ بس ان کے جو ماننے والے ہوں گے ان کے پاس ہر چیز کا جواب ہونا چاہیے۔ قیامت تک آنے والے ہر اعتراض، ہر سوال کا جواب اہل بیت دے گئے ہیں، صرف تلاش کرنے کی دیر ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، قیامت تک آنے والے ہر اعتراض کا جواب اہل بیت نے بتا دیا ہے۔ کتابوں میں تلاش کیجئے، جواب مل جائے گا۔ جتنے آج اعتراضات ہوں، جتنے شبہات ہوں، ہر چیز کا جواب یہ قرآن میں موجود ہے، یہ اہل بیت کے فرمان میں موجود ہے۔ توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ یہ قرآن میں موجود ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں موجود ہے۔ تلاش کرنے کی دیر ہے، جواب موجود ہے، یا قرآن میں یا اہل بیت کے فرمان میں۔ قیامت تک آنے والے ہر شبہے کا جواب موجود ہے۔ میں یہاں پہ صرف ایک واقعہ کو پیش کروں گا، بات کو آگے بڑھا دوں گا۔ جب جنگ صفین کے بعد ایک حکمیت کا مسئلہ آیا کہ کون حکم ہوگا، سب کے ذہنوں میں واقع ہے نا حکمیت۔ چلیں لوگوں نے کہہ دیا، میں انشاءاللہ یہی مانوں گا کہ سب کے ذہن میں ہے۔ اس طرف سے عمرو بن عاص کو بنا کے بھیج دیا گیا، اس طرف سے مولا کی طرف سے کہا لوگوں نے کہ ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنا دیں۔ مولا نے کہا نہیں، اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میری طرف سے حکم ہو۔ اور نہج البلاغہ میں بڑا سخت ترین اس کے خلاف مولا کا ایک خطبہ موجود ہے، خط بھی موجود ہے۔ مولا نے کہا اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ میری طرف سے حکم ہو، میں مالک اشتر کو چاہتا ہوں، مالک میری طرف سے نمائندہ ہوگا، وہ حکم ہے۔ کہا نہیں، مالک تو آپ کا آدمی ہے۔ تو مولا نے کہا کہ وہ جو آ رہا ہے اس کی طرف سے وہ کسی اور کا آدمی ہے، جب حکم میری طرف سے ہے تو پھر میں انتخاب کروں گا۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم ابو موسیٰ اشعری کو بنائیں گے۔ مولا نے کہا اگر تمہیں مالک قبول نہیں ہے تو پھر عبداللہ ابن عباس کو بنا لو۔ کہا وہ آپ کا چچا بھائی ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو امت کی اصلاحات کرتے کرتے نا امام کی اصلاحات شروع کر دیتے ہیں۔ خشک مقدس نہیں بننا چاہیے۔ جملہ کہہ گیا ہوں۔ یہ آج کا دور چل رہا ہے نا، آپ کس قسم کے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ جو آج، میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی مرضی داڑیاں بڑھا لیں، جتنا، یہ تقدس جو ظاہری تقدس ہوتا ہے نا کہ تلوار کی زد پہ ہر چیز کو منوایا جائے، اور آج بندوق کی نوک پہ ہر چیز کو منوایا جائے۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ یہ جو آج آپ کے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا پورا طوفان اٹھا ہوا ہے، امیر المومنین سے زبردستی بات منوا رہے ہیں کہ نہیں ہم بنائیں گے، آپ مانیں۔ مولا نے کہا پھر یہ تمہارا حکم ہے، میرا نہیں ہے، جو بناتا ہے اسی کا ہوتا ہے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں کہ مجھے خدا نے نمائندہ بنا کے بھیجا ہے، میں خدا کا نمائندہ ہوں۔ جس کو دنیا والے بناتے ہیں وہ دنیا کو خوش کرنا چاہتا ہے، جس کو خدا بناتا ہے وہ خدا کو خوش کرتا ہے۔ کہ تمہارا حکم قبول نہیں ہے۔ حضرات نے زبردستی ایک امیر المومنین پہ دھونس، یعنی ایک پورا کا پورا دھونس جمع، کہا کہ نہیں یہی حکم ہے آپ کا، ابو موسیٰ اشعری۔ مولا نے کہا یہ ایک اپنے آپ کو مقدس سمجھتا ہے، اس کو کسی چیز کا کچھ علم نہیں ہے، یہ میرا کیا فیصلہ کرے گا؟ اور وہ گیا، اس نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ معزول کر دیا امیر المومنین کو۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کو معزول کر دیا، کہ نیا حاکم بنا لیتے ہیں، یہ میں اعلان کرتا ہوں۔ وہ آیا، بہرحال معاملہ خراب ہو گیا، واپس آیا۔ مولا نے کہا کہ نہیں مجھے اس کا فیصلہ منظور ہی نہیں ہے، اس کو میں نے اپنا نمائندہ بنایا ہی نہیں تھا، حکم تمہاری طرف سے تھا۔ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ اب یہ تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگ ایک خوارج کا گروہ بن گیا، کہا کہ امیر المومنین نے، میں امیر المومنین کہہ رہا ہوں، انہوں نے نام لیا اور جملہ کہا۔ آج یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شیعوں کو کہہ رہے ہیں سب لوگ کہ کافر ہیں کافر ہیں۔ حضرات خوارج، یہ آج کے دور کے خوارج کی باتوں میں مت آئیے۔ اس زمانے کے خوارج نے اگر نہ تاریخ میں نہ لکھا ہوتا، جملے کو ممبر سے ادا نہ کرتا، انہوں نے کہا یا علی اکفر تھا، اے علی آپ کافر ہو گئے۔ وہ خوارج اگر اس زمانے میں مولا کو کہہ سکتے ہیں، وہ امیر المومنین کو، جس کو پیغمبر اسلام کہنے کل ایمان ہے، امیر المومنین سے اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا علی، اور سب کے سب ایک پورا گروہ الگ ہو گیا، امیر المومنین سے پورا گروہ الگ ہو گیا خوارج کا۔ اسلام کے اندر 3 گروہوں کو نجس قرار دیا گیا ہے، خوارج کو، نواسب کو، خارجی یعنی جو امام کے خلاف خروج کرے کہ میں امام کے خلاف جنگ کروں گا،
جیسے کربلا کے اندر لوگ امام کے خلاف جنگ کرنے آئے تھے، وہ نجس ہیں۔ نواسب جو بغض رکھتا ہو، کینہ رکھتا ہو، کسی بھی دور میں ہو، اس دور میں ہو یا اس دور میں ہو، وہ نجس عین ہے۔ اور تیسرا غالی جو کہ یہ کہے کہ ائمہ خدا، یہ 3 گروہ سے متعلق ائمہ نے کہا کہ نہیں، یہ اسلام کے داخلے سے دائرے سے خارج ہے۔ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ حضرات اب ایک مرتبہ یہ پورا خوارج کا گروہ الگ ہو گیا، امیر المومنین کے خلاف نعرے بازی کرنے لگا، بہت ایک طوفان نے بدتمیزی نے مچایا اور کوفے سے باہر چلے گئے۔ امیر المومنین نے باقاعدہ ان سے متعلق بہت کچھ کہا، لیکن میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ 10 افراد ٹوٹ کے آئے۔ انہوں نے کہا اگر علی سے ہم ایک سوال کریں گے، اگر ہمارے سوال کا جواب دیا تو ان کا ساتھ دیں گے، نہیں تو پھر ان کے ساتھ جا کے مل جائیں گے، شام والوں کے ساتھ، خوارج کے ساتھ۔ پورا واضح ہو رہا ہے آپ کے سامنے پکچر؟ اب یہاں تک میں نے بات کو پہنچایا، جس بات کے لیے میں نے زحمت دی ہے میں بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے پوری تاریخ کو بالکل سمیٹ کے خلاصہ کر کے پیش کیا، میں خوارج کی تاریخ میں جانا نہیں چاہتا تھا۔ حضرت وہ 10 افراد دیوار کے پیچھے چھپ گئے سوال کرنے کے لیے، دیوار کے پیچھے چھپ گئے، کہا ایک ایک کر کے 10 افراد ایک ایک کر کے علی کے سامنے جائیں گے تاکہ پتہ نہ چلے کہ ہم 10 اکٹھے آئے ہیں۔ کس کے پاس؟ دیوار کے پیچھے 10 افراد چھپ کے آ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے جائیں گے تاکہ علی کو پتہ نہ چلے۔ ہم ایسے امام کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے دیکھ کے نہ بتا سکے کتنے افراد کھڑے ہیں۔ ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں کہ جب خوارج آئے تو میرے مولا نے کہا اے جندب، اس پہاڑ کے پیچھے ایک خوارج کا گروہ آ رہا ہے جو مجھ سے جنگ کرنے والا ہے، ان میں سے صرف 7 افراد مجھ سے بچ کے بھاگیں گے۔ کون میں سے صرف 7 افراد مجھ سے بچ کے بھاگیں گے، باقی سب کو میں فنار کر دوں گا۔ اب حضرات جناب جندب سے سننے والے مولا کے عاشق تھے، تو حضرات وہ 10 افراد آئے چھپ کے، ایک ایک کر کے جانا، سوال ایک ہی کرنا، 10 جواب مانگنا۔ توجہ ہے مجمع کی؟ میں قرآن و اہل بیت پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کیا ہے، اہل بیت کیا ہے، عظمت قرآن و اہل بیت کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ایک ایک کر کے سب آ رہے ہیں۔ میرے مولا نے کہا تھا کہ یہ قرآن جو لکھا ہوا ہے یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں۔ اب قرآن ناطق کے سامنے 10 افراد چھپ کے آ رہے ہیں۔ پہلے نے آ کے سوال کیا، یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ العلم اب المال، کون سی چیز افضل ہے؟ مل افضل، کون سی چیز افضل ہے، علم یا مال؟ علم افضل ہے یا دولت افضل ہے؟ آپ نے کہا علم۔ تو اس نے کہا کیوں؟ لما ذالک، ایسا کیوں ہے؟ کہا کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ دوسرا فوراً دوڑ کے سامنے کہا یا علی کون سی چیز افضل ہے، علم یا مال؟ آپ نے کہا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرا سامنے آ کر یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال جس کے پاس ہوتا ہے اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں، اور جس کے پاس علم زیادہ وہ سکون سے سوتا ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چوتھا سامنے آ کر یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال ایسی چیز ہے کہ جس کی تم حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ پانچواں سامنے آ کر یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم۔ کہا کیوں؟ کہ جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جس کے پاس علم زیادہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے الہی ما عبدناک حق عبادتک، پروردگارہ تیرا حق عبادت ادا نہ ہو سکا۔ چھٹا سامنے آیا، کہا یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے کہا علم۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال فرعون، حامان، قارون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث۔ بس میں حضرات سارے نہیں پیش کرتا۔ ایک مرتبہ 10 کے 10 افراد سامنے آئے، کہا یا علی ہم آپ پہ ایمان لے آئے۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کے 10 جواب دیے ہیں۔ تو آپ نے کہا ارے تم 10 پہ قائل ہو گئے، تم اسی سوال کو قیامت تک پوچھتے رہتے، میں نیا جواب دیتا رہتا۔ آپ نے غور فرمایا
میرے مولا نے کہا کہ اسی سوال کو اگر تم قیامت تک دہراتے رہتے میں نیا جواب دیتا رہتا. کہا رہے تم علم سے متعلق صرف 10 سوالوں پہ قائل ہو گئے ہو. کہ اگر غور کیا ہوتا کہ نہ قرآن میں کمی ہے نہ اہل بیت میں. کہ علم جتنا پوچھتے چلے جاؤ کہ میں پیش کرتا رہوں. حضرات یہ صرف 2 مجالس رہ گئے, میں کل انشاءاللہ تفصیل سے, کیونکہ چوتھی مجلس جو آخری مجلس ہے, پرسوں جو مجلس ہے وہ چوتھے امام علیہ السلام سے متعلق ہوگی, اہل بیت کے ایک فرد فرید سے متعلق, کیونکہ تابوت کی مجلس ہے. صرف مولا ہی کے فضائل, مولا ہی کے صرف مصائب کو پیش کروں گا تفصیل سے, کیونکہ مولا کی مجلس ہے چوتھے امام علیہ السلام کی. تو کل میں انشاءاللہ علم سے متعلق تفصیل سے کچھ مطالب پیش کروں گا کہ علم اہل بیت کیسا ہے, کہ ہم کن ائمہ کے ماننے والے ہیں. حضرات یہ علم ہے جو اہل بیت علیہ السلام, کسی بڑے سے بڑے دشمن نے یہ تہمت لگانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ علم میں کم تھے. ان کے بڑے سے بڑے دشمن نے قرار کیا ہے کہ علم میں سب سے زیادہ یہی ہے. حضرات ایک مرتبہ ایک آدمی نے امیر المومنین سے کہا, نام لیے بغیر پیش کر رہا ہوں بات کو, انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. تو ایک مرتبہ اس آدمی نے کہا یا علی کیا بات ہے, آپ ہر سوال کا بغیر سوچے فوراً جواب دے دیتے ہیں. میں نے کوشش کی اس انداز سے غصے میں پیش کروں لیکن بنتا نہیں. کہ یا علی کیا بات ہے, فوراً ہر سوال کا جواب دیتے ہیں, سوچتے کیوں نہیں ہیں. تو آپ نے فوراً نام لیا, کہا کہ تو بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہے. کہا 5. کہا تو نے سوچا کیوں نہیں. کہا سوچنے کی ضرورت کیا ہے, ہمیشہ آنکھوں کے سامنے ہے. کہ جس طرح سے تیری آنکھوں کے سامنے تیری 5 انگلیاں, اس طرح سے مجھ علی کے سامنے پوری کائنات ہے. کہ کس کے پاس آئیں, یہ قرآن ناطق ہے, یہ علی ابن ابی طالب ہیں. حضرات یہ مختلف انداز سے ائمہ پیش کرتے رہے. حضرات میں پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن و اہل بیت. یاد رکھیے کہ قرآن کے اندر کمی نہیں ہے, اہل بیت میں کمی نہیں ہے. یہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں, ہر چیز کا جواب دیتے رہتے ہیں. توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ, ہر چیز کا جواب دیتے ہیں. حضرات ایک مرتبہ بادشاہ روم نے ایک زکوٰۃ کا باقاعدہ پورا سلسلہ کیا اور کہا کہ جاؤ جا کے یہ جو بھی ان سوالوں کے جواب دے گا, 6 سوال تھے ظاہراً, کہا کہ یہ 6 سوال ہیں, جاؤ جا کے پیش کر دینا, جو جواب دے زکوٰۃ دے دینا. پیغمبر اسلام سے اگر وہ ہوں تو ان سے سوال کرنا, اگر ان کی جگہ کوئی اور ہو سوال کرنا. وہ آئے, آ کے سوال کیا, کہا کہ پیغمبر اسلام کا وصال ہو چکا اور یہ آدمی جواب دے گا. اچھا ٹھیک ہے, سوالات کیے گئے. انہوں نے پہلا سوال سنا, کہا کہ یہ تھوڑا مشکل ہے, دوسرا شاید آسان ہو. دوسرا سنا, وہ زیادہ مشکل تھا. ان کا تیسرا سوال کیا ہے. تو اس کے بعد جب 6 سوال سن لیے, انہوں نے کہا زکوٰۃ دینی ہے تو دو. یہ جو سوالات کی تم نے بحث شروع کر رکھی نا, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. زکوٰۃ دینی ہے تو دو, یہ 6 سوالات کہاں سے لے کے آ گئے ہو تم. انہوں نے کہا حضور میں ناچار ہوں, جس نے زکوٰۃ دے کے بھیجا کہ جتنے اونٹوں پہ سونا ہے یہ سارا بھیجا گیا ہے, میرا نہیں ہے. اب کہا کہ ٹھیک ہے, ایک آدمی کے پاس اور بھیجا, کہا کہ ان سے جا کے سوال کر لو. ان کے پاس آئے, کہا کہ بھئی آپ سوالوں کے جواب دیجیے گا. ایک اور نے کہا کہ حضور ان کے پاس بھیج رہے ہیں, وہ تو اگر آپ سوالوں کے جواب نہیں دے سکے وہ بھی نہیں دے پائیں گے. کہا لیکن وہ غصے کے تیز ہے, میرے سارے بدلے اتار لیں گے. بہرحال سوالات وہاں پہ ہوئے. ایک مرتبہ یہ لوگ باہر نکلے اور انہوں نے دین کی توہین شروع کی. جیسی دین پہ حرف آیا نا, کہا کہ یہ دین معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹا ہے, یہاں پہ کوئی سوالوں کا جواب نہیں جانتا. ایک مرتبہ جناب سلمان کو جلال آیا, کہا خبردار پیغمبر سے متعلق کچھ نہ کہنا, دین کو کچھ نہ کہنا, یہ دین حق ہے, اس کے نبی حق تھے. آؤ میں تمہیں ایسے دروازے پہ لے چلتا ہوں جہاں پہ ہر سوال کا جواب دیا جاتا ہے. آیا امیر المومنین کے دروازے پہ دستک دی, اندر سے کسی نے آواز کہا کون ہے. کہا کہ بی بی امیر اسلام پہ وقت آن پڑا ہے, مولا سے کہیے, امیر المومنین سے کہیے کہ جواب دیں. کہا کہ وہ باغ میں کام کرنے گئے ہیں. کیا آؤ میرے ساتھ چلو, میں تمہیں باغ میں لے چلتا ہوں. مولا باقاعدہ کھیتی باڑی کر رہے تھے تو پورے کے پورے پاؤں گارے میں بھرے ہوئے تھے. اس نے ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک دیکھا سوال کرنے والے نے. کہا تخت پہ بیٹھے والے سوالوں کا جواب نہ دے پائے. مولا کو دیکھنے کے بعد وہ جو تخت پہ تھے وہ سوالوں کا جواب نہ دے پائے. کہا یہ تو باقاعدہ پاؤں گارے میں بھرے ہوئے, یہ سوالوں کے جواب کیا دیں گے. صرف ذہن میں سوچا. میرے مولا نے کہا کہ میں تیرے سوالوں کے جواب دوں یا یہ بچہ تیرے سوالوں کے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. امام حسن مجتبیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں تیرے سوالوں کے جواب دوں یا یہ بچہ تیرے سوالوں کے جواب دے. اس نے کہا اچھا چلو یہ بچہ ہی جواب دے. پھر دیکھا بچے کی طرف اور دل میں خیال آیا کہ یہ بچہ سوالوں کے جواب دے لے گا. امام حسن مجتبیٰ کو جلال آیا, کہ تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں. ایک مرتبہ کہا کہ اچھا بتائیے سوالات کیا ہیں. امام نے کہا تیرے 6 سوال ہیں, پہلے سوال کے 3 حصے ہیں.
حضرت جب مولا امام حسن مجتبیٰ نے سوالات کے جوابات دیے نا، ایک مرتبہ قدموں میں گر گیا، کہا میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی بچہ ہے۔ کہا کہ آج کے بعد سے آپ کو محنت کی ضرورت نہیں ہوگی، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ کہا آج کے بعد سے آپ کو کوئی مزدوری نہیں کرنی پڑے گی، اتنا سونا لے کے آیا ہوں، یہ سارا زکوٰۃ میں ہے۔ مولا امیر المومنین نے آواز دی، کہا بیٹا حسن مجتبیٰ جاؤ جا کے مدینے کے فقراء میں یہ زکوٰۃ تقسیم کر دو۔ کہا یہ اتنا پیسہ آپ تقسیم کر دیں گے، آپ کے پاس کیا؟ کہا مولا نے آواز دی، کہا کہ تو کیا سمجھ رہا ہے میں مجبوراً یہ با اختیار ہوں، مجبوری نہ سمجھنا، یہ مزدوری مجبوری نہیں ہے۔ حضرات میں صرف یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ علم میں کبھی بھی اہل بیت کے ماننے والے کسی سے پیچھے نہ ہوں، سب سے زیادہ آگے جو ہوں گے وہ علم میں اہل بیت کے ماننے والے ہوں گے، سب سے جو آگے ہوں گے علم میں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے۔ حضرات ہمارے ائمہ علیہ السلام نے اس طرح سے علم پہنچایا ہے اور ہر جگہ پہ علم کی ترویج کی ہے، اور امیر المومنین کے اشعار ہیں کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم یبقى لا یزال۔ مولا کا بہت اچھی ربائی ہے مولا کی، فرماتے ہیں کہ ہم جبار کی یعنی خداوند متعال کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے ہمیں علم دے دیا ہے اور جاہلوں کو مال دے دیا۔ کہا کہ مال ان قریب فنا ہو جائے گا، علم ہمیشہ باقی رہے گا۔ فإن العلم یبقى لا یزال، اس کو زوال نہیں آتا ہے۔ جب علم کو زوال نہیں آئے گا تو علم والوں کو ان کو زوال نہیں ہے۔ جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ اب میں ویسے تو چاہتا تھا کہ ہر امام کی زندگی سے کچھ نہ کچھ ایک ایسے نمونے پیش کروں آپ کے سامنے کہ بہرحال اب وقت ہے انشاءاللہ تعالیٰ، آئندہ زندگی رہی آئندہ آنے والے برسوں کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ مطالب ائمہ علیہ السلام کے ہمیشہ ہر دور کے اندر جہاں پہ اگر کبھی ایک 5 برس کا بھی بچہ منصب امامت پہ تھا تو اس نے اس طرح سے علم کو پہنچایا ہے کہ ہر دشمن نے اقرار کیا ہے کہ اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو یہ بچہ ہے۔ حضرات سب دشمنوں نے سوال کیا، کہا کہ کیا علامت ہے کہ کوئی حجت خدا ہے یا نہیں؟ تو ائمہ نے کہا بہت سی علامات ہیں، سب سے بڑی علامت ہے علم۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اہل بیت سے سوال کرو اور وہ کہیں کہ کل پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، ذرا معلوم کر لوں، گھر والوں سے پوچھ لوں، کسی بیٹے بیٹی سے پوچھ لوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تاریخ میں کسی نے نہیں لکھا کہ ائمہ علیہ السلام نے جس روانی سے سوال آیا اسی روانی سے جواب گیا، جس زبان میں سوال آیا اسی زبان میں جواب گیا۔ جب ائمہ سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ آپ نے زبان کہاں پہ سیکھی، پریشان ہو کے نہ سنیے گا، 5ویں امام سے یا 10ویں امام سے مختلف ائمہ سے روایات کثرت سے موجود ہیں۔ سوال کیا کہ مولا یہ کس زبان میں سوال کر رہا تھا؟ کہیں افریقہ سے آیا، یہ اس کی زبان تھی، کہ یہ دوسرا والا، کہ یہ افغانستان سے آیا، کہ مولا یہ ان کی زبانیں آپ نے کب سیکھی؟ آپ تو مدینے سے باہر ہی نہیں گئے، پتہ نہیں کیا سمجھے بیٹھے تھے، کہ مولا آپ تو مدینے سے باہر نہیں گئے۔ امام نے ایک مرتبہ کنکری لی، اپنے دہن پہ رکھی، کہ اس کو اپنے منہ میں رکھ لے۔ اس نے کنکری کو رکھا، سارے افراد دیکھ رہے تھے، اس نے گننا شروع کیا، 1 2 3 70 تک چلا گیا۔ کہا کہ کیا ہوا، تو گنتی کیوں گن رہا؟ کہ ان کے لعاب دہن سے مس ہوئے کنکر کو جب میں نے اپنی زبان پہ رکھا تو 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئی ہیں، جن کے لعاب دہن کا اثر یہ ہو۔ حضرات کن کے ماننے والے ہیں ہم کن اہل بیت علیہ السلام کی؟ میں بار بار تاکید کر رہا ہوں، ہمارے ہاں کوئی بھی علم میں کسی سے کم نہ ہو۔ اہل بیت کا ماننے والا ہو تو لوگ اشارے کر کے کہیں یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، علم میں کسی لحاظ سے کم نہ ہو۔ حضرات علم و تعلیم ہمارا افتخار ہے۔ ائمہ علیہ السلام کے ہر دور کے اندر جہاں پہ بات ہوئی ہے وہ علم کی بات ہوئی ہے، تعلیم کی بات ہوئی ہے۔ ان کے شاگردوں کے ایسے ایسے مقامات ہیں جن کے شاگرد ہیں۔ حضرات میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ برٹش لائبریری میں گیا دیکھنے کے لیے صرف کتاب کہ حضرت جابر بن حیان کی کتاب جو 6 امام کے شاگرد تھے، تو کہا کہ میں صرف کتاب دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا واقعاً کیمسٹری پہ جو مشہور ہے کہ ان کی کتاب موجود ہے، تو کہا کہ میں نے جا کے معلوم کیا کہ مجھے وہ کتاب صرف دیکھنی ہے۔ تو اس کا انتصاب سمجھتے ہیں نا، ڈیڈیکیشن، یعنی انسان کس سے معنون کرتا ہے، میں اپنے اس کام کو کسی سے معنون کرتا ہوں، تو کہا کہ اس کے پہلے صفحے پہ انتصاب لکھا تھا جناب جابر بن حیان کی طرف سے، کہا میں اپنے اس کام کو منسوب کرتا ہوں اپنے مولا اور آقا جعفر بن محمد سے۔
غور فرمایا آپ نے کہ آج موجودہ کیمسٹری کا بابا آدم جب جناب جابر بن حیان کے پاس جب ان کی کتاب کو دیکھا گیا کہ پہلی کتاب جو کیمسٹری پہ لکھی گئی، کیمیا پہ پہلی کتاب لکھی گئی ہے، تو لکھنے والے نے لکھا کہ جو کچھ لکھا ہے یہ جعفر بن محمد یعنی امام صادق علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ ہے، جو انہوں نے سکھایا تھا۔ حضرات میں 2-3 مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں تو۔ زیادہ خوش تو نہیں ہو رہی آپ لوگوں کے لیے؟ چند ایک مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں ذرا۔ حضرات مثالیں میں یقین مانیں کہ خود میں نے بھی ایک تاریخ علماء کا ٹیلی ویژن کا پروگرام کیا ہے، اور تقریباً 1 سال 1.5 سال وہ جاری رہا، ہر ہفتے آتا تھا کہ 1000 سال کے اندر کس ہمارے عالم نے کیا کیا کنٹریبیوشن کیا، اور ہر عالم سے پوچھا گیا کہ کہاں سے سیکھا ہے، کہا یہ میری کمزوری تھی لیکن جو کچھ ہے اگر اچھائی ہے تو صادق آل محمد۔ حضرات جس کے ایک مکتب میں 4000 شاگرد ہوں، کیسے شاگرد ہوں؟ توجہ مجھ میں کی۔ آج کہا جاتا ہے نا جب ایک پی ایچ ڈی پہ پیپر لکھ رہا ہوتا ہے آدمی، تھیسس ہوتے نا پیپر لکھنے والے، یہ مبتدی نہیں تھے، ابتدائی تعلیم نہیں لے رہے تھے، الف بے نہیں سیکھ رہے تھے، یہ مکتب کی ابتدائی مراحل طے کرنے والے 4000 شاگرد نہیں تھے۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں۔ حضرات میں نے بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ویب سائٹس کو دیکھا، ان کے پروسپیکٹس کو حاصل کیا۔ میں بھی ایک مرتبہ پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس اس موضوع پہ کوئی سپروائزر ہی نہیں ہے، یعنی مجھ جیسے ایک ادنا سے اہل بیت کے خادم کی علمی آبیاری کے لیے یہ لندن کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر کوئی آبیاری کرنے کے لیے، سیراب کرنے کے لیے سپروائزر نہیں تھا۔ توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی توجہ۔ حضرات میں نے بڑی بڑی فیکلٹیز کو دیکھا، یونیورسٹیوں کی ویب سائٹس کو دیکھا، ہر یونیورسٹی کے اندر کتنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، کتنے فیکلٹیز ہوتی ہیں، اور ہر فیکلٹی میں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک نہیں کئی پروفیسر ہوتے ہیں، ایک مضمون کے کئی پروفیسر کا یہ تخصص ہے، اس کا کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں، سارے ڈپارٹمنٹس کے الگ الگ کا یہ اس معاملے کے اندر سپرویژن کرتا ہے، کتنے ڈپارٹمنٹس بنا دیے گئے، کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک فیکلٹی میں کئی پروفیسر۔ ہم نے کائنات میں ایک ایسی یونیورسٹی دیکھی ہے جہاں 4000 پی ایچ ڈی کے شاگرد ہیں، ایک پڑھانے والا، اس کا علم باقی ہے، ان کی صلاحیتیں کب ہے؟ وہ غور فرما رہے ہیں شاگردوں کی، وہ جو پیپر لکھنے والے تھے 4000، ان کی صلاحیتیں کا اس سے زیادہ ہم میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ حضرات امام کے قابل ترین شاگردوں میں جناب زرارہ ابن اعین ہیں۔ اب جو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں بہت سے علماء بڑے بڑے بزرگ بعض کا سب سن رہے ہوتے ہیں، میں سما خراشی نہیں کرنا چاہتا، جسارت نہیں کرنا چاہتا، بڑے بڑے فاضل علماء طلباء بھی موجود ہیں، میری بہنیں بھی موجود ہیں جو مختلف مدارس سے آ رہے ہیں، میں جانتا ہوں بہت سے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ حضرت جملے کو جناب زرارہ ابن اعین قابل ترین شاگردوں میں آتے ہیں، اور خود چھٹے میں ہم نے اپنے بابا کے 4 شاگردوں کے نام گنوا، ان میں سے ایک ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے آ کے امام علیہ السلام سے کہا کم مولا، اشکال کیا کم مولا 40 سال ہو گئے میں اپنے والد کے ساتھ آپ کے پاس پڑھنے آ رہا ہوں۔ نہیں توجہ کی؟ کہا اپنے والد کے ساتھ بچپنے سے 40 سال ہو گئے، صادق آل محمد 40 سال ہو گئے، آپ ابھی تک مسلسل مجھے اسرار و رموز حج پڑھائے چلے جا رہے ہیں، یہ حج کب ختم ہوگا؟ مولا نے کہا اے زرارہ وہ حج جو جناب آدم سے 2000 سال پہلے شروع ہوا، تو چاہتا ہے میں 40 سال میں سارا پڑھا دوں؟ ہم ایسے ائمہ کی امامت کے قائل ہیں۔ حضرات یہ قرآن سمجھائیں گے، یہ ہیں اہل بیت، قرآن سمجھانے والے ایسے ہیں۔ حضرت شاگردوں نے کہا کہ ہمیں صلاح، ایک شاگرد امام کے حضرت محمد ابن مسلم 80,000 احادیث انہوں نے حفظ کی۔ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیات ہیں، 60,000 نہیں، گھبرا کے سن رہے ہیں آپ لوگ۔ قرآن میں 6,666، یہی ہے نا ترتیب۔ اب دیکھیں حضرات یہ 6000 سے زیادہ آیات ہے، 60,000 نہیں ہے۔ اور بعض آیات ہیں الف لام میم، یہ آیت ہے، نون یاسین کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، یہ آیات ہیں پوری پوری، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ نون یا ایھا المزمل والفجر والعصر، یہ آیات ہیں، اور احادیث طولانی 80,000 حدیثیں انہوں نے یاد کر رکھے تھے جناب محمد بن مسلم نے۔ ایک شاگرد ہیں، یہ ایک شاگرد
حضرت محمد بن مسلم 5ویں امام کے شاگرد ہیں، 6ٹھے امام کے پاس بھی پڑھتے رہے، 80,000 احادیث یاد کر لیں، 80,000 احادیث یاد کی انہوں نے جناب محمد بن مسلم نے۔ اب کتنی کتابوں کے اندر ان کی احادیث موجود ہیں۔ جب یہ کوفے واپس چلے گئے، عراق کے رہنے والے تھے، کوفے میں مسجد کوفہ میں آ کے درس دینے لگے، پڑھانے لگے، کوفے کے لوگ سب کے سب جمع ہونے لگے، تمام جتنے فرق و مذاہب تھے، جتنے بھی ادیان موجود تھے، سب پڑھنے کے لیے آتے تھے، سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ایک دن ممبر کے نیچے بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ وقت نہیں ہوا، تو لوگ کہنے لگے کون ہے، کسی موضوع پہ اس کو ایسا نہیں ہے کہ حدیث یاد نہ ہو، تفسیر ہو، فقہ ہو، فقہ کا کوئی باب ہو، تاریخ ہو، ہر موضوع پہ سے حدیث یاد ہے۔ یہ آدمی ہے، جن ہے، کیا ہے یہ؟ ہر موضوع پہ سے حدیث یاد ہے۔ یہ باقاعدہ پہاڑ ہے علم کا، سمندر ہے علم کا، سب باتیں کرنے لگے ان سے متعلق۔ تو ہم سب باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی بیٹھے سن رہے تھے کہ میرے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، سب آدمی ان کے متعلق باتیں کر رہے ہیں۔ اچانک ایک آدمی نے کہا یہ جعفر الصادق کا شاگرد ہے۔ جس کا شاگرد ایسا ہو، ایک شاگرد ایسا ہو۔ حضرت ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا کہ یہ جعفر الصادق کا شاگرد ہے۔ جملہ کہنا تھا، ایک مرتبہ جناب محمد بن مسلم زار و قطار رونے لگے، آنسو جارے ہوئے رونے لگے، ہچکیاں بند گئیں، اب پڑھایا نہیں جا رہا۔ وہ آدمی آیا کہ میں نے گستاخی کی ہے، کوئی آپ کو بات بری لگی ہے، میں نے آپ کو شاگرد کہہ دیا، شاید آپ زیادہ قابل ہیں، شاگرد کہنے پہ آپ کو اعتراض ہے؟ کہ نہیں، مجھے اس بات پہ شرم آ رہی ہے کہ لوگ مجھے ان کا شاگرد سمجھ رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، جملے کا ضائع نہ کیجئے گا۔ وہ سمجھا میں نے شاید شاگرد کہہ دیا، یہ سوچ رہا ہے میں خود اب اتنا بڑا قابل آدمی، تم نے شاگرد کیوں کہا؟ کہ آپ کو شاید بات بری لگ گئی ہے۔ کہ نہیں، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ لوگوں کی توقع یہ ہے کہ میں صادق آل محمد کا شاگرد ہوں۔ اگر روز قیامت امام نے پوچھ لیا کہ لوگ تجھے مجھ سے منسوب کرتے تھے، تو میرا شاگرد تھا، اتنی تیرے میں اوقات تھی کہ تو کہلاتا؟ کہ یہ سوچ سوچ کے رو رہا ہوں کہ امام نہ پوچھ لیں کہ تیرے میں اتنی لیاقت تھی، اتنا تیرے قدر و منزلت تھی کہ تم مجھے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ جو حقیقی شاگرد تھے وہ اتنے عاشق تھے، اسی لیے سعدی شیرازی نے کہا جس درخت پہ پھل ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جس پہ پھل نہیں ہوگا اکڑا کھڑا رہے گا۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے نہیں؟ میں بھی جاری رکھنا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں کی خاموشی یہ اس بات کی علامت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ یہ اگر سننا چاہ رہے ہیں میں جاری رکھوں گا۔ حضرات یہ ایک ایک شاگرد جس کا ایسا ہو، اور پھر امام فرماتے ہیں ہم نے جو کچھ پہنچایا ہے یہ صرف 2 عدد ہے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جو کچھ ہم نے پہنچایا ہے، اور جتنے انبیاء اور ہم نے جو کچھ پہنچایا صرف 2 عدد ہے، سب جتنا علم پہنچا دیا۔ اور جب ہمارا بیٹا مہدی آئے گا، کہ جب میرا بیٹا آئے گا نا تو پھر 27 عدد ہو جائے گا۔ جملہ کہہ گیا ہوں کہ علم کا تناسب یعنی ریشیو آف نالج، امام نے کہا کہ تناسب علم یہ جو کچھ آیا ہے یہ صرف 2 عدد ہے، اور ظہور کے بعد 27 ہو جائے گا۔ کہ اس وقت لوگوں کے اندر سیکھنے کی پیاس ہوگی، لوگ سیکھنا چاہیں گے، کہ اس وقت کہ باہر کی مخلوقات سے لوگوں کے روابط پیدا ہو جائیں گے، کہ علم وہاں پہ وہ پہنچائیں گے۔ اور پھر کہا کہ مولا کون ہوں گے وہ؟ کہا کہ میرا بیٹا ہوگا، اس کا نام مہدی ہوگا۔ امام نے بیان کرنا شروع کیا، اللہم کاش مجھے موقع ملتا میں پورا تفصیل سے ایک پوری مجلس پڑھتا، یا کبھی موقع ملے پورا شرح 12 امام سے متعلق پیش کر سکوں آپ کے خدمت میں کہ کون کیا فرمایا امام نے۔ چھٹے امام نے جملہ کہا لو ادرکتہ، مولا کیسے ہیں، کیا مقام ہے ان کا؟ کہا لو ادرکتہ لخدمتہ طول حیاتی۔ اور میں بات کا ذکر پڑھتا ہوں تو پورا ایک ہر معصوم کا فرمان پیش کرتا ہوں 12 امام سے متعلق۔ چھٹے امام نے کہا لو ادرکتہ لخدمتہ طول حیاتی، کہا اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا تو پوری زندگی خدمت میں گزار دیتا۔ میں جملہ کہہ گیا ہوں۔ ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہیں کہ جن کے دادا جو خود امام ہیں، خود معصوم ہیں، خود حجت خدا ہیں، خود اسی منصب پہ فائز ہیں جس پہ بیٹا ہے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ لو ادرکتہ، اگر میں ان کے زمانے میں ہوتا لخدمتہ طول، میں پوری زندگی خدمت میں۔ مولا کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اگر میں معصوم ہوتے ہوئے، دادا ہوتے ہوئے خدمت کی محبت رکھتا ہوں، اگر تم ان کے زمانے میں آنا تو ضرور خدمت کرنا۔ حضرات ہر معصوم نے امام زمانہ کو یاد کیا ہے، ہر معصوم نے یاد کیا ہے۔ آج امام زمانہ کے تھوڑے سے مسائل پیش کروں، سنیں گے جملوں کو؟ ہر امام نے، ہر معصوم نے یاد کیا ہے۔
اس سے پہلے کہ میں مصاحب میں ایک جملہ 8ویں امام علیہ السلام کا مجھے بہت پسند ہے، یہاں تک کہ جب مامون نے کیا کیا، مامون کا تو نام سن رکھا ہے نا، 8ویں امام کا قاتل تھا، ملعون تھا، تو ہارون رشید کا بیٹا تھا، ہارون جو ہے 7ویں امام کا قاتل تھا، یہ 8ویں امام کا، اس نے زہر دیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھ دیا، اور ہمارے علماء جب اس خلیفہ مہدی عباسی جب بھی کہتے ہیں نا تو کہتے ہیں اس کو مہدی مت کہو، مہدی عباسی، عباسیوں کا۔ اس نے کہا کہ دیکھو رسول خدا نے کہا نہیں تھا کہ میرے 12 وصی ہوں گے، آخری کا نام مہدی ہوگا، تو کہا ہم لوگ خلیفہ ہیں، یہ 12واں یہی ہے۔ اچھا، لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے بہت سی بات، انہوں نے کہا خلیفہ تو ہے ہی، توجہ ہے، پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں۔ اس نے نام رکھ دیا کہ مہدی عباس، یہی ہے وہ مہدی جس کا رسول خدا نے وعدہ کیا۔ اب 8ویں امام کی کیا ذمہ داری ہو گئی، یہ جو ذہنوں میں شبہات آ رہے ہیں، یہ جو شک پڑنے والا ہے، بہت سے لوگ ماننے لگ جائیں گے، کیا کیا جائے؟ تو وہ آواز دیتا، کہتا مہدی کہاں ہے، مہدی کہاں ہے؟ آواز یہ کرتا بیٹے کو جان بوجھ کے دربار کے اندر ممبر پہ بیٹھ کے، اپنے تخت پہ بیٹھ کے، ممبر تو نہیں تھا، ممبر سے علم آتا ہے، وہ ممبر نہیں تھا، وہ تخت پہ بیٹھتا تھا، اس نے آواز دینا شروع کی، مہدی کہاں ہے، میرا بیٹا مہدی کہاں ہے؟ جیسے وہ کہتا نا مہدی، تو 8ویں امام کھڑے ہو جاتے، اپنا ہاتھ سر پہ رکھتے، شاید اسی لیے زیارت میں ہم ہاتھ سر پہ رکھتے ہیں، یہ 8ویں امام کی سنت ہے، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ تو امام علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، کہتے عجل اللہ فرجہ، خدا اس کے آنے میں تعجیل کرے، فدا ہو ابو اس کا باپ اس پہ قربان ہو۔ لوگ کہتے ہیں مولا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ میں فرق بتانا چاہتا ہوں، جس مہدی کو یہ بلاتا ہے، کبھی وہ باپ سے پٹتا، کبھی ماں سے مار کھاتا ہے، کبھی محلے سے پٹ کے آتا ہے، کبھی بھائیوں سے، اور جس مہدی کو ہم مانتے ہیں، حیدر کرار کا بیٹا اس کی تعظیم میں کھڑا ہوتا۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو امام تعظیماً بتاتے گا کہ نہیں، وہ جس کے ہم ماننے والے ہیں، وہ جو ہمارا بیٹا مہدی آنے والا ہے، اس کا دادا بھی تعظیم میں کھڑا ہوتا ہے۔ ہر امام نے، ہر معصوم نے یاد کیا، پیغمبر اسلام نے کثرت سے حدیث کہیں۔ منتخب الاثر، آج عبداللہ صافی کتاب ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے جمال منتظر کے نام سے۔ حضرات امام زمانہ کی کثرت سے، علیہ السلام کی کثرت سے حدیث پڑھیں، مطالعہ کریں، امام زمانی بنیں۔ آج امام بہت مظلوم ہیں، جملہ کہہ گیا ہوں، امام زمانی بنے۔ آج کتنی سازشیں چل رہی ہیں امام سے متعلق، کتنے بڑے بڑے پروپیگنڈے چل رہے ہیں، کتنا کچھ، CIA کی پوری فائل تیار ہے، سب سے بڑی فائل ہی ان کے پاس ہے وہ کہتے ہیں۔ اور کوفے کے اندر لوگ دیکھے گئے ہیں کہ بہت سے امریکنز جو ہیں وہ انٹرویوز لے رہے تھے، کہا تم نے امام مہدی کو دیکھا؟ تم یہاں مسجد سہلہ میں عمل کرنے آتے ہو؟ اس نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ کہا کسی کو جانتے ہو جس نے دیکھا ہو؟ کہا ہم بہت پیسے دیں گے۔ کہا کیوں، تم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو؟ اس نے کہا ہمارے پاس فائل تیار ہے، تصویر نہیں ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا ہمارے پاس فائل تیار ہے، تصویر نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں۔ حضرات بہت سے مسلمان نہیں مانتے، مسلمان بہت سے نہیں مانتے امام مہدی کو، لیکن کافر سارے مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں کوئی آنے والا ہے۔ ہم ماننے والے ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں کہ لازماً کوئی آنے والا ہے۔ بہت سخت پریشان ہے، دنیا بڑی پریشان ہے۔ کتنے نیو یارک کے اندر باقاعدہ ہے کہ ریڈیو پہ کئی گھنٹے پروگرام ہوتا رہا۔ یہ پوچھو شیعوں سے یہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ ان کا کوئی امام آئے گا، کیسے ہیں، کیا کچھ کرے گا، ظالموں کو مارے گا، ہمارا کیا ہوگا؟ یعنی دل میں کھوٹ ہے کہ ظالم ہیں۔ ظالم کو پتا، خود تو پتا ہوتا ہے نا کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ حضرات ایک پوری دنیا کے اندر ایک تحرک ہے، ہر آدمی سوال کر رہا ہے۔ میں کئی مرتبہ جاتا ہوں، لوگ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ ذرا امام مہدی کے متعلق بتائیے، آپ کا کیا عقیدہ ہے، کون ہیں، کہاں، کب آئیں گے، کیسے؟ بڑے بڑے ظالم پریشان ہیں، خدا پریشانی رکھے ان سب کو۔ کس کے ماننے والے ہیں ہم؟ آئیں ذرا میں پیش کروں۔ ہر نبی نے، ہر امام نے یاد کیا ہے، یہاں تک کہ خود جناب سیدہ نے یاد کیا ہے۔ کبھی یاد کیا ہے جب آپ باغ فتح کے مقدمے کے بعد واپس آ رہی تھی نا، تو اس وقت ایک جملہ کہا آپ نے، بڑا تڑپ کے جملہ کہا تم نے آج میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا۔ جملے کو سنیے گا،
اور سے سنیے گا، جس بیوی کے گھر میں شیر خدا موجود ہوں، حسن و حسین جیسے بیٹے موجود ہوں، اور وہ یاد کریں امام زمانہ کو، اب سوچیں کتنی عظمت ہے امام زمانہ کی. کہا آج تم نے میرا حق چھینے، لیکن یاد رکھو میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا، وہ میرے پہ جتنے مظالم ہوئے سب کے بدلے لے گا. آپ نے غور کیا؟ پتہ نہیں میں جملے کو پہنچا پائیں کہ نہیں. کون ہے امام زمانہ جن کو ہر امام نے، ہر معصوم نے یاد کیا؟ امیر المؤمنین نے خود سے ایک مرتبہ یاد کیا. وقت میں مسائل پہ جا رہا ہوں، مصحف امام حسن مجتبیٰ نے. اور سید الشہداء نے کبھی یاد کیا؟ جب ایک ننھا سا لاشا ہاتھوں پہ تھا نا، اور چل رہے تھے، 7 قدم آگے لیے 7 قدم پیچھے لیے، تو بعض مقاتل میں جملہ آیا کہ اس وقت امام حسین نے کہا کہ پروردگارا، یہ سارا ظلم جب میں دیکھتا ہوں تو میرا دل پھٹتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہوں نا کہ تیرے سامنے ہے تو اطمینان ہے. پھر ایک جملہ کہا کہ دیکھو تم نے میرے بھائیوں کو مار دیا، میرے بیٹوں کو مار دیا، میرے اصحاب کو مار دیا، لیکن یاد رکھو میری پشت میں، ایک نویں پشت میں میرا ایک بیٹا مہدی آئے گا جو کربلا کے سارے بدلے لے گا. مولا ہر ایک نے آپ کو یاد کیا ہے، یہاں تک کہ بیویوں نے یاد کیا. چھٹے امام کے میں جملے پیش کر رہا تھا، انہوں نے بھی یاد کیا ہے، اور کربلا کو سب نے یاد کیا ہے. حضرات میں پیش کرنا چاہ رہا تھا، 2-3 جملوں کی زحمت دوں گا، اس کے بعد پھر میں امام زمانہ سے متعلق آتا ہوں، لیکن ایک جملے کو پیش کروں گا. جب چھٹے امام کے گھر میں آگ لگائی نا منصور دوانقی نے، گھر میں آگ لگوا دی تھی امام کے، رات کا وقت تھا. ایک مرتبہ جب آگ لگی نا تو امام اپنے گھر سے روتے ہوئے باہر نکلے. جب صحن میں آ کے بیٹھے نا تو دیکھا کہ مولا کی بیٹیاں بعض اوقات مشرق سے مغرب دوڑتی ہیں اور پھر مغرب سے مشرق دوڑتی ہیں. تو امام نے گھر کی آگ بجھانا بند کر دی، بیٹھے زار و قطار رونے لگے. تو ایک خادم دوڑتا ہوا آیا کہ مولا کیا بات ہے، نہ آپ آگ بجھا رہے ہیں نہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، یا دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ کے اتنے روئے چلے جا رہے ہیں. کہ میں سر پہ موجود ہوں لیکن میری بیٹیاں کبھی مشرق سے مغرب جاتی ہے، کبھی مغرب سے مشرق جاتی ہیں، ان سے یہ آگ گھر کی برداشت نہیں ہو رہی، مجھے دیکھ بھی رہی ہیں لیکن برداشت نہیں کر رہے ہیں. کہ مولا پھر کیا بات ہے؟ کہ مجھے شام غریبہ یاد آ گئی، کہ نہ میرے جد حسین موجود تھے، کہ میرے دادا سید سجاد بے ہوش پڑے تھے. سوگنامہ محمد معطل شہادی نے لکھا کہ امام صادق علیہ السلام اس بات پہ بہت روئے کہ شام غریبہ میں جب خیموں میں آگ لگی تو بیویاں کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں جاتی تھی، کبھی اس خیمے سے دوسرے خیمے میں، یہاں تک کہ آخری خیمے میں آئیں. حضرات کہاں پہ ہیں؟ جہاں پہ امام سجاد ایک چٹائی پہ بیٹھے ہیں. کہ سید سجاد ہم خیموں میں جل کے مر جائیں یا بغیر چادروں کے باہر نکل جائیں؟ امام سجاد کہتے ہیں میں پوری زندگی نہیں بھلا سکوں گا، میں نے پہلا حکم امامت کے بعد پہلا جو حکم دیا نا وہ علی کی بیٹیوں کو، زہرا کی بیٹیوں کو یہ کہا کہ پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر نکل جائیے. حضرات بس بھی ایک جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ امام زمانہ کے متعلق 2 جملے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ تمہیداً میں جملے پیش کر دوں. شام غریبہ، آج مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا تھا ذرا شام غریبہ کے 2 جملے پیش کر دوں آپ کے سامنے. جب بیویاں باہر آ گئیں نا تو جناب زینب نے کہا بہن ام کلثوم سب بچوں کو سنبھال لو. ایک مرتبہ بچوں کو جمع کرنا شروع کیا. جناب ام کلثوم نے آواز دی، کہا بہن 2 بچے گھوڑوں کی ٹاپوں میں آ کے مر گئے، پتہ نہیں کس ماں کی گود اجڑی تھی. پھر اس کے بعد کہا کہ ایک حسین کی یتیمہ بچی ابھی تک نہیں مل رہی. بس بھئی بچوں کو گننا شروع کیا، ماں نے بتانا شروع کیا کس کا بچہ کہاں پہ ہے، کس کا بچہ ہے، کس کا بچہ نہیں ہے. اتنے میں جناب زینب نے، حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جلتے ہوئے خیمے کے اندر جناب زینب کبریٰ داخل ہو گئی. کہ اس انداز سے خیمہ جل رہا تھا کہ بی بی داخل تو ہوئیں، پھر ایک مرتبہ پیچھے ہٹیں، واپس باہر نکلی کہ بہت زیادہ تیز آگ تھی، پھر تیزی سے بڑھیں. میں نے سمجھا کہ بہت قیمتی شے ہے جو رہ گئی ہے. کہ بس بھی اچانک میں نے دیکھا کہ اس بی بی نے بازو پکڑا ہوا تھا ایک جوان کا، سنبھال کے باہر لے کے آ رہی تھی. میں نے سوال کیا یہ کون ہے؟ کہ یہ سید سجاد، کہ یہ امامت کی وارث بی بی. کہ بیٹا سید سجاد خیموں سے باہر آ جائیے. امام سجاد کی غیرت برداشت نہیں کر رہی. کون ہے؟ یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ حسین کی بیٹیاں ہیں. اجرکم اللہ، میں جملے پیش کر گیا ہوں. حضرات یہ شام غریبہ کا عجیب منظر ہے.
بس بھئی دو آخری جملے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں امام زمانہ سے متعلق صرف 2 جملے پیش کروں گا حضرات۔ بس بھئی ایک مرتبہ شام غریبہ میں ساری بیویاں بچوں کو جمع کرنے لگیں۔ ایک بی بی جناب زینب کبریٰ، انہوں نے ایک مرتبہ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیا اور نیزے کو ہاتھ میں سنبھالنے کے بعد کہا بہن مجھے بتاؤ کون کون سا بچہ ابھی تک نہیں ملا، میں بچوں کو تلاش کرتی ہوں۔ کہا کہ سب بچے مل گئے لیکن حسین کی یتیمہ بچی نہیں مل رہی۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، فرات کا رخ کیا، کہا عباس وہ تمہاری بھتیجی، وہ تمہاری چہیتی نہیں مل رہی، کل رات تک تمہارے پہرے تھے۔ بس ایک مرتبہ بی بی مقتل میں اتری، تلاش کرنے لگیں، آواز دیتی جاتی تھی بیٹی مجھے آواز دو، تمہاری ماں بڑی پریشان ہے۔ ایک مرتبہ ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئے زینب آہستہ، نہ جانے ظالم نے کتنے تماچے لگائے، بچی کے کانوں سے خون نہیں رکا۔ اٹھایا جناب زینب کبریٰ نے بچی کو، ایک مرتبہ سینے سے لگایا، کہا بیٹی کیسے پہچانا؟ میں کہوں گا شاید بچی نے یہ بھی کہا ہو پھپھی اماں میں بابا کے سینے پہ سویا کرتی تھی، مجھے ضرورت نہیں تھی، لیکن کہا پھپھی اماں میں ایک مرتبہ جب مقتل میں اتری نا میرے کانوں میں بڑی سخت تکلیف تھی۔ کیوں تھی تکلیف؟ جملے میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں حضرات، اب اولاد والے بیٹھے ہیں۔ جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی نا تو جناب عاتقہ امام حسین کے پاس آئیں، تو اس وقت امام حسین نے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، نئی بالیاں پہنائی تھی، تو جناب سکینہ کھڑی دیکھ رہی تھی کہ اچھا اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے نا تو اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہیں۔ شام غریمہ میں بچی انتظار میں تھی، میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا۔ اتنے میں شمر آیا، جب آیا اس نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کی دیر تھی، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب اس نے بالیاں نوچی، جناب سکینہ نے آواز دی چچا ابا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ میں یہاں تمام کر دیتا، آخری جملے سن لیجئے گا، میں تمام کر رہا ہوں حضرات۔ جناب سکینہ کو بڑا پیار کیا، جناب زینب کبریٰ اٹھا کے لے آئیں۔ ایک ماں نے بہت زور سے سینے سے لگایا، کہا بیٹی آج رات میرے پاس سو جاؤ۔ کہا اماں مجھے بابا کے سینے پہ سونے کی عادت ہے۔ بس بھئی یہ بیویاں چلی گئیں شام، ایک بچی شام میں رہ گئی۔ جب یہ بیویاں 40 پہ چہلوں پہ واپس آئیں نا تو سب کی سب قبروں پہ گئیں، اور اس وقت جناب زینب کبریٰ نے ایک سوال کیا، کہا بیٹا سید سجاد آپ نے سب قبریں بتائی ہیں لیکن میرے بھیا عباس کی قبر کا پتہ نہیں بتایا۔ کہا پھپھی اماں میرے ساتھ چلیں، میرے چچا کی قبر فرات کے کنارے ہے۔ اس وقت جناب زینب سے رہا نہ گیا، سب بیبیوں کا راستہ روکا، کہا بیبیوں میرے بھیا عباس کو سب کچھ بتا دینا، بتا دینا ہم شرابی کے دربار میں گئے تھے، بتا دینا ہمیں تازیانے مارے گئے تھے، بتا دینا ہماری چادریں چھینی گئی تھی، لیکن بیبیوں میرے بھیا عباس کو مت بتانا، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی، مت بتانا سکینہ شام میں رہ گئی، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ میں نے تمام کر دیا، بس بھی ایک دعا کا جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آخری دعا کا جملہ سن لیجئے گا، بس بھی آخری جملہ پیش کر رہا ہوں۔ روایت کے الفاظ ہے جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا نا تو وہ مکے سے پہلے مدینے آئیں گے۔ آپ بھی مصاب ہو چکے ہیں، مصائب سن چکے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ جب آنکھ میں آنسو آ جاتا ہے پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کے لیے صرف ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، آخری مصائب کا جملہ، اس کے بعد دعا کرا دوں گا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب امام زمانہ پہلے مدینے آئیں گے، جب مدینے آئیں گے نا تو پھر مدینے سے پہلے نجف نہیں جائیں گے، پہلے کاظمین نہیں جائیں گے، پہلے مشہد نہیں جائیں گے، پہلے قم یا سامرہ یا دمشق نہیں جائیں گے، سب سے پہلے کربلا آئیں گے۔ جب کربلا آئیں گے نا تو ذریعہ مقدس پہ دونوں ہاتھ رکھیں گے، بڑی بلند آواز سے روئیں گے، رو کے کہیں گے اے میرے جد حسین میں صبح شام آپ پہ گریہ کروں گا، اے میرے جد حسین۔ جب میری پھپھیاں روتی تھی نا تو انہیں تازیانے مارے جاتے تھے، انہیں رونے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی۔ اے میرے جد حسین اب میں صبح شام آپ پہ گریہ کروں گا۔ زیارت نحیہ کے الفاظ ہے بدل الدموع دما، اگر میرے آنسو خشک ہو گئے تو میں خون کے آنسو بہاؤں گا، بڑا روئیں گے۔ جملے سنیں گے، مگر میری طرف دیکھ سکے آخری جملہ پیش کر رہا ہوں۔ روایت کے الفاظ ہیں میں نے ایک مرجع کے دفتر کے اندر بہت بڑے ایک وائس پڑھ رہے تھے،
ان سے سنا، وہ سیدزادہ کہتا تھا کہ امام زمانہ اعجاز سے امام حسین کی قبر میں دونوں ہاتھ ڈالیں گے، امام زمانہ دونوں ہاتھ معجزے سے امام حسین کی قبر میں ڈالیں گے، قبر میں ہاتھ ڈال کے ایک ننھا سا لاشا نکالیں گے، ننھا سا لاشا اٹھا کے رونے والوں سے کہیں گے، اور رونے والوں مجھے اتنا بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا، اسے کیوں تیر مارا گیا تھا، اس کی ماں کے سامنے اس کے گلے میں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بس بھی ہاتھوں کو بلند کیجئے، آئیں بھئی میں دعا پیش کر رہا ہوں، اپنے اپنے دعاؤں کو پیش کیے گا۔ پہلی دعا ہمیشہ ظہور امام زمانہ کی، آئیں بھئی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میں ایک دعا پیش کروں آپ کے سامنے۔ پروردگارہ زندان کی قبر کا واسطہ، میں ایک آپ سے سوال کر سکتا ہوں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ زندانوں میں قبریں بنتی ہوں؟ خدا کسی بھی بھائی کو ایسا وقت نہ دکھائے زنجیروں کے ساتھ جا کے بہن کو دفنائے۔ میرا دل کہتا ہے جس طرح سے جناب امیر المؤمنین نے جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھایا تھا نا، تو ہمارے علماء نے لکھا ہے اس وقت آواز دی تھی یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لے، تو ایک مرتبہ قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے کہ یا علی میری امانت لوٹا دو۔ جیسی امیر المومنین نے جنازے دیا نا جناب سیدہ کا، تو روتے ہوئے کہا یا رسول خدا مجھے معاف کیجئے گا، یہ وہ زہرہ نہیں جو آپ نے دی تھی، ان کا پہلو شکستہ ہے۔ میرا دل کہتا ہے ایسے ہی مولا سجاد نے بھی کہا ہوگا جناب سکینہ کا لاشا اٹھا کے، اور 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کا جنازہ لے لو۔ بابا قبر میں ایک جنازہ دینے والا ہوتا ہے کہ لینے والا ہوتا ہے، پھپیوں سے نہیں کہہ سکتا۔ بابا اپنی بیٹی کا پروردگارہ تجھے واسطہ ایک زندان کی چھوٹی سی قبر کا، پروردگارہ شام کے روزوں کی حفاظت فرما، پروردگارہ واسطہ اس ماں کا جو قبر سے اس طرح سے لپٹ کے رو رہی تھی جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی، بہت روئیں جناب رباب جب جا رہی تھی، اور بار بار ایک ہی جملہ کہہ رہی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے جانے کا، اب کیوں نہیں اٹھتی، ہم مدینے واپس جا رہے ہیں، اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں، بیٹی اٹھو۔ پروردگارہ اس ننھی سی قبر کا واسطہ امام زمانہ کو دیکھنا نصیب فرما، پروردگارہ کا آخری واسطہ پیش کر رہا ہوں، بس جب آپ لوگ تھک گئے ہوں گے، یہ مسلسل رونا بڑا مشکل ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، یہ مسلسل رونا امام سجاد کا کام ہے، یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے۔ بھی ایک آخری واسطہ پیش کر رہا ہوں، ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کر کے جملہ کہیے گا۔ کیا جملہ کہیں گے؟ اے امام زمانہ آپ کو واسطہ اس قبر کا جو جنت البقیع میں مسمار کر دی گئی، جس بی بی کے صدقے میں پوری دنیا میں چراغ جل رہے ہیں، اس بی بی کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے، پروردگارہ اس ٹوٹی ہوئی قبر کا واسطہ، پروردگارہ تجھے واسطہ جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی قبر کا، ائمہ کی ٹوٹی ہوئی قبروں کا واسطہ، پروردگارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما، شام کے روزوں کی پروردگارہ حفاظت فرما، پروردگارہ زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ ہمارے جوانوں کی جوانیوں کو سلامت رکھ، ہماری مستورات کے پردے کی حفاظت فرما۔ بڑا پورا شوب دور ہے پروردگارہ، پاکستان میں، عراق میں، افغانستان میں، بحرین میں، شام میں حالات خراب ہیں، مؤمنین کی حفاظت فرما، پروردگارہ یہ بہت سے مجھے نام دیے گئے تھے، پروردگارہ ایک جاوید اقبال صاحب، بہت افراد بیمار ہیں، پروردگارہ ان سب کو بیمار کربلا کا واسطہ، پروردگارہ اس بیمار کا واسطہ، کبھی بیماروں کا بھی بستر کھینچا جاتا ہے، پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جس کا بستر چھین لیا گیا، انہیں خاک پہ گرا دیا گیا، پروردگارہ اس بیمار کی عظمتوں کا واسطہ سب بیماروں کو شفا یاب فرما، پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اس امام بارگاہ کی پروردگارہ مسجد کی اور جتنے بھی خدمت کرنے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، پروردگارہ جتنے بھی یہاں پہ منتظمین یہاں پہ جو جہاں جہاں خدمت کر رہے ہیں سید الشہداء کی سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ آخری دعا کو پیش کر رہا ہوں، پروردگارہ بہت سے افراد نے التماس سے دعا کی ہے،
نہ جانے پروردگارہ لوگ تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے۔ پروردگارہ اس لاشے کا واسطہ جو 3 دن میدان کربلا میں پڑا رہا، پروردگارہ اس حسین ابن علی کا واسطہ کسی کو نا امید نہ لوٹا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ان بہنوں کا جو بھائی کے لاشے کو چھوڑ کے جا رہی تھی، کسی کو نا امید نہ لوٹا، جس کی جو امید ہے اس کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین یا حسین۔